اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم هو اخبار بامر یصح ان یقال لقائله انت صادق۔ اسناد خبری کسی معاملے کی خبر دینا کہ اس کے کہنے والے کو یہ کہا جا سکے کہ آپ سچے ہیں، یعنی بندہ کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جس میں کوئی خبر ہے، اس کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے، تو یہ اسناد خبری ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں انشاء ہوتا ہے جس میں کوئی امر اور کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، تو امر کو یا نہیں کو یا سوال کو کوئی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ تو جس میں کسی بات کی خبر دی جا رہی ہو کہ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اس کو اسناد خبری کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اذا قصد المخبر بخبری، تو سامنے والے کو فائدہ پہنچانا کہ اس کو یہ بات معلوم ہو جائے، یہ دی جا رہی ہو کہ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اس کو اسناد خبری کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اذا قصد المخبر بخبری، جب ایک خبر دینے والا اپنی خبر دے رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچائے، کوئی بات بتائے۔ جیسے حضر زید، زید حاضر ہوا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ سامنے والے کو ایک بات کا فائدہ پہنچانا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ زید حاضر ہوا ہے۔ تو یہ جو خبر ہے حضر زید، اس کے کہنے والے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ سچے ہیں، واقعی زید حاضر ہوا ہے، یا زید حاضر نہیں ہوا، آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو سچا ہے جھوٹا ہے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسناد خبر ہی ہے۔ تو اس میں جو زید کے لیے حاضر ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے، حاضر ہونے کی زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، یہ اسناد ہے اور یہ اسناد خبر ہی ہے، یعنی اس میں اس کی ایک کام کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو سامنے والے کو فائدہ پہنچانا کہ اس کو یہ بات معلوم ہو جائے، یہ فائدۃ الخبر ہے۔ اور بعض اوقات فَإِنْ أَرَادَ إِفَادَتَهُ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِهِ، سامنے والے کو وہ بات بتانا مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ سامنے والے کو تو وہ بات پہلے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ فائدہ پہنچانا ہے کہ آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے، یعنی جو بات بتانے والا ہے اس کو بھی یہ بات پتہ ہے، سامنے والے کو یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کو لازم الفائدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایسا بندہ کہ اس کو کتابت کے اندر، خطاطی کے اندر، لکھائی کے اندر مہارت حاصل ہے، آپ سے اس کی یہ مہارت پہلے پوشیدہ تھی، تو آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ انت ماہر بالکتابتی، آپ کتابت کے اندر ماہر ہیں، تو اس کو یہ بات بتانا مقصود نہیں ہے کہ آپ کتابت میں ماہر ہیں، یہ تو اس کو پہلے سے پتہ ہے، وہ خود ماہر ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن آپ اس کو یہ بتا رہی ہیں کہ اخبرتہ بما یعلمہ، اس کو تو یہ بات پہلے سے پتہ ہے، آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی آپ کی مہارت کا علم ہے، مجھے بھی یہ بات پتہ ہے کہ آپ کتابت میں ماہر ہیں، تو اپنے علم کا آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی اس بات کا علم ہے، تو اس کو لازم الفائدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اصل الفاظ اس طرح بنتے ہیں کہ قلت انا عالم بمہارتک فی الکتابہ، کہ میں تمہاری کتابت کے اندر جو مہارت ہے اس کو جاننے والا ہوں۔ آپ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو کتابت کی مہارت ہے اس کو میں جانتا ہوں، لیکن اس کو اختصار کر کے آپ نے جو ہے نا وہ چھوٹے جملے کے اندر کہہ دیا انت ماہر فی الکتابتی، اور اس کا جو اصل مقصود ہے ثقۃ بالمخاطبی و فہمہ، مخاطب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اصل لمبے جملے کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، چھوٹے جملے میں بیان کر دیا ہے کہ وہ بندہ اس سے خود ہی بات سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ لغت کے کچھ اسالیب ہوتے ہیں، ان اسلوب اور انداز ہوتے ہیں، ان پر بھی اعتماد کر کے بندہ پوری لمبی بات نہیں کرتا، اور وہ جو اسالیب ہوتے ہیں وہ خود اس معنی کو سمجھانے کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں، ان اسلوب سے یا اس انداز سے خود وہ معنی مخاطب کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ خبر دینے کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں، تو جس میں بندہ سامنے والے کو کوئی بات بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اور سامنے والا اس بات کے اوپر اس کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکے، اس کو خبر کہا جاتا ہے، اور اسی کے اندر اسناد ہوتی ہے، اسناد خبری۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو خبر ہوتی ہے کسی کام کو دوسرے کی طرف منسوخ کرنا اور اس نسبت کو سامنے والے کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی مختلف اغراض ہوتی ہیں، مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ بندہ سامنے والے کو کسی بات کا فائدہ دیتا ہے، اس کو یہ خبر دیتا ہے، اس کو معلوم ہو جائے۔ کبھی دیگر اغراض بھی ہوتے ہیں، ان میں یہ ایک ہے الاسترحام، یہ رحم سے ہے اور باب استفال سے ہے، تو اس کا مطلب طلب کرنا ہوتا ہے، رحم طلب کرنا۔ جیسے بندہ یہ کہے کہ انا فقیر الی اللہ، میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کی طرف جو ہے نا وہ احتیاج رکھنے والا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ کہہ کر رحم طلب کر رہا ہے، ظاہر ہے اس سے مقصود
بتانا تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے، صرف یہ بات کہہ کر بندہ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کر رہا ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات اپنی کمزوری کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے خبر دے کر، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا، قال رب انی وہن العظم منی، میری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، میری صحت جو ہے کمزور ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے، یہ بتا کر اپنی کمزوری کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ بعض اوقات توبیخ ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے، جیسے ایک بندہ سویا ہوا ہے، صبح اٹھا نہیں ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، تو سورج طلوع ہونے کا تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے یا دھوپ لگتی ہے، یہ بات اس کو بتانا مقصود نہیں ہے، یہ بات کہہ کر اس کو ڈانٹنا مقصود ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک اٹھے کیوں نہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سامنے والا اس بات کو جانتا ہوتا ہے جس بات کی خبر دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو آپ جاہل کے مرتبے میں اتار کر اس سے یہ بات کرتے ہیں، گویا کہ اس کو یہ بات پتہ نہیں ہے، اس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں، خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ نماز میں سستی کر رہا ہے، تو اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، ضروری ہے، لیکن نماز میں سستی کر رہا ہے تو اس کو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں الصلاۃ واجبۃ، نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے۔ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے لیکن اس کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہا، عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے اس کو جاہل کے مرتبے میں اتارا ہے، اور جاہل سمجھ کر آپ نے اس کو یہ بات بتائی ہے کہ تاکہ اس کو پتہ تو پہلے سے ہے لیکن اس کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ والحاصل، تو ساری بات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نہادی اخبار، یہ مختلف جو صورتیں بیان کی ہیں یہ ساری خبریں ہیں، ان کے اندر اسناد خبری بائی جا رہی ہے، ولیکنها لیست بمعنی الخبر الحقیقی، لیکن یہ جو بات والی چیزیں بتائی ہیں استرحام اور توبیخ وغیرہ، یہ اس طرح حقیقی خبر نہیں ہے جس میں سامنے والے کو کوئی بات بتانا ہوتا ہے، اس کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، بل افادت معنی آخر، بلکہ اس میں کسی اور معنی کا ساتھ فائدہ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کوئی اور جو معنی ہے وہ یفہم بالوجدان والاحساس والحال والسیاق، وہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے، وہ سامنے والا جو ہے نا اس کا وجدان جو ہوتا ہے، اس کا احساس ہے، اور جو موقع اور محل ہوتا ہے، صورتحال ہوتی ہے، اور جو بات کا سیاق و سباق ہوتا ہے، ان چیزوں سے وہ جو الگ معنی ہے وہ خود بخود بندہ سمجھ جاتا ہے۔ سونے والا ہے تو سونے والے کو یہ بات بتائی جائے تو اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر خبر دینا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کو ڈانٹنا مقصود ہے۔ اسی طرح جو موقع محل ہوتا ہے، بندے کی جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وجدان سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر جو اس کے ایک احساس ہوتا ہے، یا دل کے اندر چیزوں کو سمجھنے کا جو ضمیر ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اس سے وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ والمخاطب اذا كان منکرا، خبر دینے میں جو سامنے والا بندہ ہے اگر وہ اس خبر کا انکار کر رہا ہو، پھر اس کو جو ہے وہ سادہ خبر نہیں دی جائے گی، بلکہ وجب التوکید له بمؤکد و اکثر، اس خبر کو موقت کر کے تاکید کے ساتھ بیان کیا جائے گا اس کے سامنے۔ تاکید پھر ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زائد تاکیدات بھی ہو سکتی ہیں، پھر حسب انکاری ہی، جتنا اس کا انکار زیادہ سخت ہوگا اتنا تاکیدات بھی زیادہ لگائی جائیں گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو اصحاب القریہ بستی والے تھے ان کی طرف رسول بھیجے تھے، تو پہلے فرمایا انا الیکم مرسلون، تو انا جو ہے یہ تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے ہے۔ جب انہوں نے مزید انکار کیا تو پھر رسولوں نے دوبارہ مزید تاکید کے ساتھ کہا انا الیکم لمرسلون، انا بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے ہے، تو مزید تاکید اس میں پیدا کر دی۔ جو سما خطابا انکاری ہے، تو اس طرح کا جو خطاب ہوتا ہے جس میں سامنے والا انکار کر رہا ہو، اس کو خطاب انکاری کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جو سامنے والا ہوتا ہے وہ کسی خبر کے اندر شک کر رہا ہوتا ہے، متردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوا ہے نہیں ہوا، تو اس میں بھی توقید کو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے صحیح طرح کنفرم پتہ چل جائے کہ یہ کام ہوا ہے، تو ایسے موقع پر بھی خبر دینے میں ساتھ تاکید کے ساتھ خبر دینا یہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ اس کو خبر طلب ہی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ اس خبر کا مطالبہ کر رہا ہے ساتھ کہ صحیح طرح جو اصل خبر ہے وہ مجھے معلوم ہو جائے۔ لیکن جو بندہ تردد نہیں کر رہا، شک شبہ نہیں ہے، جس کو انکار بھی نہیں کر رہا، تو ویسے عام آپ کسی بندے کو سادہ خبر کوئی دینا چاہتے ہیں، اس میں پھر تاکید کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو خبر ابتدائی کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ ایک بندہ جو زید کے آنے کا انکار نہیں کر رہا، اس میں شک نہیں کر رہا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ زید آ گیا ہے، یہ ایک ابتدائی خبر ہے، اس میں پہلے سے کوئی انکار تردد وغیرہ نہیں پایا جا رہا، تو اس میں تاکید بھی پھر نہیں لائی جاتی۔ اور پھر کہتے ہیں وقد یؤکد لغیر السائل وغیر المنکر، بعض اوقات جو سامنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کا سوال بھی نہیں کر رہا ہوتا، تردد بھی نہیں کر رہا ہوتا، انکار بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس میں بھی تاکید لائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں پھر سامنے والے کو اگرچہ وہ منکر نہیں ہے،
اس میں پھر تاکید لائی جاتی ہے تو یہ کسی خاص مقصد کے تحت ہوتی ہے، وہ اس موقع محل کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری بات یہ کہ وہی جعل المنکر بمنزلۃ غیر المنکر، بعض اوقات ایک بندہ انکار کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس کو غیر منکر کی طرح بغیر تاکید کے خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ احوال تدعو الی ذالک، تو وہ وہاں پر کچھ ایسے احوال ہوتے ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں پر تاکید کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ان کی وجہ سے وہاں پر ایسا کیا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے نیچے حاشیے میں بتا دیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ سامنے والا تردد نہیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی سوال بھی نہیں کر رہا، انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تاکید لائی جاتی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ لوگ ابھی غرق ہونے والے ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے۔ تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے کوئی تردد بھی نہیں تھا، انکار بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کے بارے میں آپ میرے ساتھ بات نہ کریں، ان ظالموں کے بارے میں، تو اس پر یہ کہا گیا کہ بس ان کے بارے میں تو پکی بات ہے کہ بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تو یہ ایک تاکید کا موقع تھا، موقع اور محل کی وجہ سے تاکید لگائی گئی۔ اور بعض اوقات آگے کہتے ہیں کہ ایک بندہ انکار نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس موقع محل کی وجہ سے آپ اس کو منکر کی طرح سمجھ کر تاکید بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے کہ ایک بندہ علماء کی موجودگی میں بہت جرت کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو اب وہ علماء کے موجود ہونے کا انکار نہیں کر رہا، اس کو پتہ سامنے موجود ہے، لیکن آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ انہا ہونا علماء، یہاں پر علماء بیٹھے ہیں، آپ ان کے سامنے کیسی بات کر رہے ہیں۔ مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، وہ انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ باتیں اس طرح کر رہا ہے جرت کے ساتھ کہ گویا کہ وہ اس کو علماء کے موجود ہونے کی کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ احساس نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو گویا کہ اس کی موجودگی کا علم ہی نہیں ہے، یہ آپ اس کو باور کروا رہے ہیں اور اس کو آپ تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات منکر ہوتا ہے لیکن اس کو غیر منکر سمجھا جاتا ہے اور تاکید نہیں لائی جاتی۔ تو اس میں جیسے یہ ایسی بات ہے کہ جس کے بہت سارے وہاں پر دلائل اور شواہد موجود ہوتے ہیں، جیسے ایک بندہ علم کے فائدے کا انکار کر رہا ہے، اس کو بندہ کہے کہ علم مفید ہے، تو اس میں تاکید لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علم کے مفید ہونے کے لیے ہزاروں دلائل اور شواہد موجود ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا کوئی انکار کر رہا ہے نعوذ باللہ، تو اس کو اللہ موجود کہیں گے، ساتھ تاکیدات لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے وجود کے ہزاروں دلائل شواہد سارے موجود ہیں۔ بہرحال جو موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، مخاطب کی صورتحال کو دیکھ کر، اس بات کو دیکھ کر، اس موقع اور محل کو دیکھ کر، صورتحال کو دیکھ کر یہ تاکید کا لانا یا نہ لانا، اس طرح کا جملہ بولا جائے گا، اس طرح کے الفاظ بولے جائیں گے، یہ سارا یہ علم معنی کے اندر معلوم کیا جاتا ہے۔ اور علم معنی کے جو پہلا باب ہے اسناد خبری، اس میں خبر کو کس طرح لایا جائے گا اور اس کے کیا کیا افراد ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، وہ یہاں پر بیان کیے ہیں۔